السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41 میں ایسا آیت نازل کیا جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو قطار رونے لگے۔ اسی آیت کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ 4 جگہوں پر ایک ہی حدیث کو پیش کیا۔ پہلی حدیث نمبر 5040 پر 9 میں، اور دوسری حدیث 5050 میں، اور تیسری حدیث 5055 میں، اور وہی حدیث 5056 میں، یعنی 4 مرتبہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریپیٹ کیا اس آیت کا شرح بیان کرتے ہوئے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اقرأ علیہ، ابن مسعود آپ قرآن پڑھیے میں سنوں گا۔ قلت یا رسول اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں تم قرآن پڑھو، میرا خواہش ہے میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ قرآن صرف پڑھنے سے ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر سننے سے بھی ایک انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اللہ کا خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اس کے لیے یہ حدیث دلیل ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، فقرأت سورۃ النساء، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر جب پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حسبک الآن، بس ابھی بس کرو، ابھی بس کرو، ابن مسعود رک جائیے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھیں آنسو بہہ رہے۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن مسعود اب رک جائیے، ابھی سننے کا طاقت میرا اندر نہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک بار چیک کر لیجئے، آج ہمارا حالات تو یہ ہے، ہم تو قرآن کو سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ہم درسوں میں قرآن سنتے سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی ہم سو جاتے ہیں۔ آخر میرا سوال یہ ہے، اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، بس کیا حال ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سارے لوگوں پر اے اللہ کے رسول ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ ایسی کون سی بات ہے جسے سن کر دارو قطار رونے کی ضرورت ہے؟ اس میں ساری امتوں میں سے ہم ایک گواہ لے کے آئیں گے اور ان سارے لوگوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو قطار رونے لگا اور ابن مسعود سے کہا، حسبک الآن، رک جائیے، ابھی مجھے سننے کا طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کے ساتھ ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ملا لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3330 پر 9، 3339، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعى نوح یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو پکارے گا، بلائے گا نوح علیہ السلام کو اور ان سے سوال کرے گا، حل بلغتا، حل بلغتا، اے نوح میں نے تجھے پیغمبر بنایا اور تمہارے قوم کی طرف میں نے بھیجا، کیا میرا پیغام کو تو نے تمہارے قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ یہ سوال کرے گا، نوح علیہ السلام سے اللہ یہ سوال کرے گا۔ میں یہاں پر اس بات کو کاٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اسی سوال کا جواب صحابہ اکرام سے حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں صحابہ اکرام کی طرف یہ شہادت کی انگلی اس طرح کیا
اور سوال کیا حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، جو مجھے اللہ نے دیا کیا میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ اکرام جواب دیے تھے یا اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مکمل پیغام، قرآن مجید کا مکمل پیغام آپ ہم تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی اس انگلی کو آسمان کی طرف کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا اس بات کے لیے تو نے مجھے جو ذمہ داری دیا اس قرآن مجید کا پیغام کو میں ان لوگوں تک پہنچا دیا، اس بات کے لیے تو گواہ رہنا یا اللہ۔ یہی سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کرے گا۔ نوح علیہ السلام جواب دے گا قال نعم، اللہ میں نے تمہارا پیغام کو میں نے میرے قوم تک پہنچا دیا۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، خود قرآن یہ کہتا ہے اس نبی نے نوح علیہ السلام نے 950 سال سبحان اللہ دن رات محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے قوم کو بھی بلائے گا، صرف نبی سے سوال کر کے چھوڑے گا نہیں بلکہ ان کے قوم کو بھی اللہ بلائے گا، جیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اس دن اللہ رسولوں سے بھی نبیوں سے بھی پوچھے گا، سوال کرے گا، اور ان کے قوم کے لوگوں کو بھی سوال کرے گا۔ ان کے قوم کو اللہ بلائے گا فَيُدْعَ قَوْمُهُ، اور ان کے قوم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ نوح ہے، یہ پیغمبر ہے، انہوں نے کہہ رہے کہ انہوں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا، کیا انہوں نے آپ لوگوں تک میرا پیغام کو پہنچا دیا؟ ابھی قوم کا جواب سنیے گا، فَيَقُولُونَ، ساری امت کہے گی مَا آتَانَا مِن نَذِيرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ أَحَدٍ، کوئی نبی نہیں آیا، سبحان اللہ، کوئی نبی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی ایک دائی بھی نہیں آیا، کوئی ایک سمجھانے والا ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ اگر آیا ہوتا تو ہم مان لیتے، توحید والے بن جاتے تھے، بت پرستی چھوڑ دیتے تھے، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا منظر، سورج 1 میل کے فاصلے پر، نفسی نفسی کا عالم، اس عالم میں نبی کہہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور قوم کہہ رہے کہ کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس وقت اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے کہے گا اے نوح، اس موقع پر تمہارے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے کیا؟ نوح علیہ السلام کہے گا فیقول محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے گواہی دے گا، وَأُمَّتُهُ، ان کے امت، محمد کی امت اتنی بڑی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ قیامت کے دن نبیوں کے لیے گواہی دے گی۔ یہ منظر نبی کو یاد آیا، یہ ہولناکی نبی کو یاد آئی، یہ بہت بڑا خطرناک منظر ہے۔ اس دن پیغمبر پریشان ہے، اس وقت اللہ رب العالمین مجھے یہ مقام دے گا، ان سارے لوگوں پر مجھے گواہ بنا کر اللہ لے کے آئے گا وہاں پر۔ یا اللہ اس ذمہ داری نبھانے کی مجھے تو توفیق عطا فرما۔ اگر ایک لفظ میں کہوں اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رویا؟ احساس ذمہ داری کی وجہ سے۔ آج اللہ رب العالمین ہم کو بھی ذمہ دار بنائے، ہم پر بھی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری پہچاننے کی اور اس کو نبھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔